السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی 180 آیت مبارکہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لا یحسبن، ہرگز خیال نہ کریں، ہرگز گمان نہ کریں، الذین، وہ لوگ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، خود بھی خرچ نہیں کرتے، دوسروں کو بھی روک رہے ہوتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو آتا دیا ہے، ہم ان کو، ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے یبخلون کی طرف، اللہ تعالی نے، من سے، فضل سے، ہی کی ضمیر راجع ہو رہی اللہ کی طرف، من فضل ہی، اپنے فضل سے، اپنے فضل و کرم سے، ہوا وہ، خیرن، بہتر ہے، خیر کی ضد شر ہے، لہم، اپنے حق میں، اپنے لیے، بلکہ ہوا وہ، شرن، برا ہے۔ پیچھے پڑا تھا خیر، یہاں ہے شر، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ لہم، ان کے لیے، سیطوعون، ان قریب سے جو شروع میں آتا ہے اس کا معنی ہے ان قریب، جلدی ہی، سیطوعون، ان قریب انہیں طوق پہنایا جائے گا، ماں، اس کے، باخلو، انہوں نے جو بخل کیا ہے نا، اس کے سبب ان کے گلوں میں طوق پہنایا جائے گا، کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، وللہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میراث السماوات، میراث جائیداد جیسے آپ کہتے ہیں، میراث سماوات آسمانوں کی، اور بلندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ارض پستی کے لیے، والارض، اور زمین کی، اور زمین اور آسمان کی میراث کس کے لیے ہے؟ رب ذوالجلال کے لیے، واللہ، اور اللہ تعالی، بما، اس سے جو، یا بسبب اس کے جو، تعملون، تم کرتے ہو، تم جو عمل کرتے ہو، خبیر، فعیل کے وزن پر ہے، باخبر ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ہرگز گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں اس میں جو دے رکھا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے لیے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، رب کریم فرما رہا ہے بلکہ یہ بخل تو بہت برا ہے ان کے لیے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، طوق پہنایا جائے گا انہیں وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا، کب؟ قیامت کے دن، سب سے بڑے دن، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے میراث آسمانوں اور زمین کی، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے یا خبردار ہے۔ وضاحت جان لیتے ہیں، یہاں پہ خصوصی طور پر بات ہو رہی ہے الذین یبخلون کی، یعنی وہ جو بخل کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں رب کریم کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں شدید وعید بیان کی گئی ہے، اور اکثر مفسرین نے یہاں بخل سے مراد زکوٰۃ کا نہ دینا بھی مراد لیا ہے۔ سورہ توبہ میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، جس دن وہ مال جس کو جمع کیا ہوا تھا نا، سونا اور چاندی کو، اس کا تذکرہ ہے، وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک الفاظ ارشاد مبارکہ کہ جس کو رب کریم نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کو طوق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا سونا چاندی، انہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو مالک نے دیا ہے، ہم خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کریں۔ بہت سارے لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں، باجی اس کا بھی خالی یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ سونے پہ اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اتنے پیسے ہیں جس سے یعنی ملا کے سونے یا چاندی جیسے ہوتی ہے نا، چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے اس کے برابر ہو جائے تب بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کیا کرو۔ بہرحال بخل کی تعریف سن لیتے ہیں۔ بخل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں شرعن یا عرف و عادت کے اعتبار سے خرچ کرنا واجب ہو وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ صدقہ فطر، زکوٰۃ وغیرہ میں خرچ کرنا شرعن یہ دیکھیں واجب ہے، اور دوست، احباب، عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرنا عرف اور عادت کے اعتبار سے واجب ہے۔ اور قرآن کریم میں اور احادیث طیبہ میں بخل کی بہت یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ شدید مذمت کی گئی ہے۔ رب کریم کا ارشاد سورہ محمد میں بھی اسی طرح آتا ہے، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ ہاں یہ جو تم لوگ ہو تم بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اگر تم منہ پھیرو گی تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ محبوب کریم کے بول بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ابو داود کی حدیث طیبہ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا بول ہے کہ آدمی کی 2 عادتیں بری ہیں، ایک بخیلی جو رلانے والی ہے اور دوسری بزدلی جو ذلیل کرنے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے ایک اور حدیث طیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مالدار بخل کرنے کی وجہ سے بلا حساب جہنم میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے معجم الاوسط کی حدیث طیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں ترمذی شریف کی حدیث طیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے اور آدمیوں سے دور ہے، جبکہ جہنم سے قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ مروی ہے، شعب الایمان میں لکھا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا بول، بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہے اس نے اس کی ٹہنی پکڑ لی ہے، وہ ٹہنی اس سے جہنم میں داخل کیے بغیر نہ چھوڑے گی۔ یہ چیزیں ہیں، آپ نے دھیان بھی دینا ہے اور بخل سے بچنے کی کوشش بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ کس کس سبب سے آپ کے اندر یہ بات آتی جا رہی ہے۔ جیسے بخل کے بہت بڑا سبب مال کی محبت ہوتا ہے نا، مال سے محبت نفسانی خواہش اور لمبی عمر تک زندہ رہنے کی امید کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اسے قناعت اور صبر کے ذریعے اور بکثرت موت کی یاد اور دنیا سے جانے والوں کی حالات پر غور اگر کیا جائے تو دور کی جا سکتی ہے یہ بیماری۔ اور بخل کی مذمت اور سخاوت کی فضیلت جو اس قسم کی بکس ہے وہ بھی پڑھا کریں۔ حب مال کی آفات پر مشتمل احادیث اور روایات
اور حکایات کا مطالعہ کر کے غور و فکر کرنے سے اس مہلک مرض سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج ہم نے کیا سیکھا کہ دیکھیں بخیل اپنا بھی نقصان کرتا ہے، دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے، اور مال خرچ کرنے سے روکتا کون ہے؟ شیطان۔ 99 جگہ میں قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میں رازق ہوں۔ جو اس کی راہ میں خرچ کرے گا، بہت ساری آیات مبارکہ، ایک کے بدلے میں 100، ایک کے بدلے میں 1000، ہاں جتنا اخلاص زیادہ اتنا ہی زیادہ اسے ریٹرن ملے گا۔ اور کبھی کبھی تو یہ بھی مالک فرماتا ہے اپنے دیے ہوئے مال میں سے ہے کوئی جو اس راہ میں خرچ کرے، ہے کوئی جو مجھے قرض دے۔ آپ اگر کسی کو پیسے دو، آپ نے واپس لینے ہو، تو کیا کبھی آپ نے یہ رویہ اختیار کیا ہے؟ یا کبھی کہا ہے کہ میں نے جو تمہیں دیے مجھے واپس کرو، میں آپ کو بدلے میں اتنا دوں گا؟ نہیں نا۔ وہ سخی ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں، اس کی راہ میں خرچ کرنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ آپ کہاں پہ کھڑے؟ اپنا محاسبہ کیجئے، پھر اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالا کریں۔ جیسے بچوں کو کچھ تھوڑا ایکسٹرا دے دیا، یہ میرے بچے تیرے لیے، مثلا کوئی پینسل ہی دے دیں، دوسری ایک اور ایکسٹرا پینسل یہ تیرے دوست مانگیں گے تو ان کو دے دینا، کھانے میں تھوڑا زیادہ کر دیا کریں۔ اسی طرح بہت سارے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہو، بچوں کے اندر سخاوت کی عادت ڈالیے، اور خود بھی کوشش کیا کریں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو اللہ نے تھوڑی بہت توفیق دی ہوئی ہوتی ہے، اگر ایک آدھ دفعہ وہ 200 500 دے دیں تو پھر دوسری دفعہ کیا ان کے مائنڈ میں آتا ہے کہ ہمارا تو فلاں فلاں بھی غریب ہے جی، پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں فلاں کام بھی اس سے چل سکتا ہے۔ حالانکہ جیسے ہم لوگ رہتے ہیں یہاں، تو ایک گھر کا رینٹ بھی 15,000 درہم، جو سب سے لوور رینٹ ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہے۔ ادھر ہم خوش دلی سے دے سکتے، کہتے ہیں کیا کرنا ہے جی، رہنا تو ہے، جبکہ ادھر سے کچھ واپس نہیں آتا ہوتا۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو کتنا ملتا ہے ہمیں، آپ کبھی خود غور کیا کیجیے۔ ایک عورت تھی، اس نے دیکھا کہ باجی، اس وقت ہمارا ادارہ تھا لیکن ابتدائی سٹیج پہ، ہم لوگ دیتے تھے تو ہم خود آسانی کے ساتھ وہ رن کر رہے تھے، تو ایک لڑکی نے کہا کہ میں بھی تھوڑا بہت حصہ ڈالوں گی۔ اب اس نے ڈالنا شروع کیا، شور اس کا منع کرتا تھا، عیاشیاں تو خوب کرتا تھا لیکن اللہ کی راہ میں دینے سے منع کرتا تھا، بلکہ عجیب و غریب جواز تھا کہ یہ جو ہوتے ہیں نا مدارس والے، یہ پتہ نہیں کیا کرتے رہتے، تو استعمال تو کرتے کوئی نہیں، یہ خود کھاتے رہتے۔ میں نے کہا جس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو کھاتا نہیں ہے، لیکن فار ایگزامپل کوئی کھاتا بھی ہے تو آپ کا جو دیا ہوتا ہے آپ نے تو اللہ کے لیے دیا ہوتا ہے نا، کہ بندے کو دیا ہوتا ہے، آپ کو تو ریٹرن مل رہا ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال اس وقت ہماری حاجت نہیں تھی، اس نے دینا شروع کیا، تھوڑے سے، اتنا زیادہ نہیں، لیکن یہ تھا کہ جتنا اس کو اللہ نے توفیق دی۔ پھر وہ میرے پاس ہے، کہتی ہے باجی، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ اللہ جانے رزق کا منہ کدھر سے کھل گیا ہے کہ میرے پیسے میں جدھر ہاتھ مارتا ہوں مجھے اللہ اتنا دے رہا ہے، اور اتنا ہی زیادہ بھی تو زمینیں خرید چکا ہوں، اتنے میرا یہ کچھ۔ تو وہ کہتی ہے، میں دل میں کہتی تھی مانا میں نے دیا، رزق تو میرے شوہر تیرا ہی تھا نا۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کیا کرے، کہ میں ہزار مثالیں آپ کو دے سکتی ہوں جو بھی عملی زندگی میں میں نے خود کی۔ اور جو پیارے لوگ تھے وہ تو دیتے تھے اتنا خوبصورت انداز میں، کہتے تھے اللہ نے دیا ہے نا، کون سا اپنے پاس سے دے رہے ہیں، اس کے دیے ہوئے میں سے تو دے رہے ہیں۔ جو دینے والا ہے وہ دنیاوی آفات سے بھی بچا رہتا ہے، مصائب سے بھی بچا رہتا ہے، اور بڑے آزمائشوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ اللہ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکتیں دیتے ہیں، اور بخل کی بیماری سے بچا رہتا ہے۔ دنیا میں بھی فائدے ہی فائدے، اور آخرت میں تو بے حساب فائدے ہیں۔ اب بخیلوں کی حد ہوتی ہے، ایک تو کیا کرتے ہیں، خود رک جاتے ہیں، بچوں کو روک رہے ہوتے ہیں، پھر جو اور کوئی کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی روک رہے ہوتے ہیں، اور ایسے جواز، ایسی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں کہ افسوس کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو آپ نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ڈیلی کے حساب سے آپ خرچ کیا کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ یوں سمجھے کہ آپ بینک میں جمع کرایا کریں۔ ہمارے جسم کے اندر دیکھیں 360 جوڑ ہیں، اور ہر ایک پہ صدقہ واجب ہے، تو کیا آپ کرتے ہیں؟
کرنا چاہیے. جو نہیں کر سکتے ہوتے تو وہ درود پاک پڑھ لیا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھے گا تو اس کے صبح جاگتے تو اس کو 360 جوڑوں کا صدقہ جیسے اس نے دے دیے اتنا ثواب ملتا ہے اور مصائب سے بھی بچ جاتا ہے. اللہ پاک سمجھ کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور کیا میں توقع رکھوں آپ سے؟ انشاءاللہ ہم بخل کو چھوڑ دیں گے اور سخاوت کو اپنائیں گے. اللہ تعالی حامی و ناصر ہو آپ سب کا. اللہ کامیابیاں دے آپ سب کو. دعاؤں کی درخواست رہے گی اور بار بار یہ کہوں گی کہ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کیجیے. اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو وہ بھی لوگوں میں تقسیم کیجیے. طاقت دی ہے تو لوگوں کی مدد کیجیے. کوئی عہدہ دیا ہے کسی کے سہارا بن سکتے ہیں تو ضرور کیجیے. آپ یقین مانیے جب آپ بانٹنے والے ہو جائیں گے نا تو پھر اللہ ضرور وسعتیں دے گا. زیادہ ہوگا آپ کے پاس, کمی نہیں ہوگی. اور جب چلتا رہے گا نا تو دیکھیے اس کے اثرات کتنے اچھے مرتب ہوتے ہیں. لوگوں کے دل میں بھی محبت ہوگی, اللہ کا فرمان پورا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں حاصل ہوگی. کیونکہ چلتا پانی فائدہ مند ہوتا ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. جب رک جاتا ہے نا تو وہ پانی استعمال کے قابل بھی نہیں رہتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.